سنیں اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ وہ بندہ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جس کے دل میں پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ بندہ جس کو خوف خدا ہوتا ہے، ایسے دل جو تقوی سے بھرپور ہوتے ہیں، جن دلوں کے اندر پرہیزگاری ہوتی ہے، ان دلوں کی یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے، ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیاں، یاد رکھیں اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پہ رب ذوالجلال نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ صفا مروہ کو رب ذوالجلال نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ اسی طرح کر کے خانہ کعبہ شریف، بیت اللہ یعنی کہ اللہ کا گھر، تو رب ذوالجلال نے اس عمارت کو، اس بلڈنگ کو جو نسبت دی وہ اپنے نام کی دی، اپنے نام کی طرف اس عمارت کو منسوب کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح جو مسجد ہے، اس کو بھی رب ذوالجلال نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو مسجدیں اللہ کی نشانیاں ہیں، بیت اللہ شریف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، زمزم کا پانی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے جتنے نبی ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یعنی کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پروٹوکول ہے اور آقا کریم کی یہ شان ہے، آقا کریم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آقا کریم بایات وقت رب ذوالجلال کی ساری صفات کا مظہر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح اللہ کی نشانیاں یہ چیزیں ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید کا نام لے کر، قرآن مجید کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جسے خود خدا نے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی شان کے مطابق اپنی زبان سے پڑھا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو سب سے زیادہ اہم اور قیمتی چیز ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کا فرمان بیان کرتے ہیں، جو آقا کریم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کے صرف لفظ باقی رہ جائے، یعنی اس کے معنی کی طرف، اس کے حکم کی طرف، اس کے حلال کی طرف، اس کے حرام کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ وہ اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھے، اس کے ممنوع کیے ہوئے کام کو ممنوع جانے، اس کی حقیقت کو پہچانے، اس کے جائز کیے ہوئے کام کو جائز سمجھے اور اس کے ناجائز کیے ہوئے کام کو ناجائز سمجھے۔ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن بلاتا کس طرف ہے، قرآن تعلیم کس چیز کی دیتا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے، دین مصطفیٰ ایک ایمان والے بندے سے طلب کیا کرتا ہے۔ یہ معنی ہے کہ قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے اور اس کی جو حقیقت ہے اس سے لوگ آشنا نہیں ہوں گے۔ تو میرے دوستو،
یہ بھی ادب قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن لفظاً تو پڑھا جا رہا ہے، حقیقت کا نہیں پتہ۔ یعنی ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کی 70-80 سال عمر گزر گئی ہو اور انہوں نے پورے کے پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ تو یہ بے ادبی ہے، قرآن کی حقیقت کو نہ پہچاننا یہ بے ادبی ہے، قرآن کے حلال کو حلال نہ جاننا اور پوری زندگی یہ پتہ ہی نہ کرنا کہ قرآن کہاں کہاں پہ مجھے حکم حرام دیتا ہے اور کہاں کہاں پہ مجھے حکم حلال دیتا ہے۔ تو میں مختصر وقت میں چند آداب قرآن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ پہلا قرآن کا ادب یہ ہے کہ اسے پاک صاف ہو کر چھوا جائے، پکڑا جائے، اٹھایا جائے۔ یعنی جو ناپاک آدمی ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ڈائریکٹ۔ جنبی جس پر غسل کی فرضیت ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن کا پہلا ادب ہے۔ قرآن کا دوسرا ادب کہ قرآن مجید کو اٹھا کے چوما جائے، بوسہ دیا جائے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے۔ جب بندہ ہر اس چیز کو چومتا ہے جس کی دل میں محبت ہے تو پھر قرآن کو کیوں نہیں چوم سکتا؟ قرآن کا تیسرا ادب قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن کو اٹھانا، اٹھا کے چومنا، چوم کے سینے سے لگانا۔ قرآن کا چوتھا ادب قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، آہستہ آہستہ، یعنی ایسے نہیں پڑھنا کہ جس طرح پڑھنا حرام ہے۔ اب یہ تو سادے بندے اور عام بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ صحیح صحیح پڑھے، ادائیگی صحیح کرے، وقف جہاں پر کرنا ہے وہاں پر وقف کرے۔ یعنی قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر وقف نہ کرنا ضروری ہے اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر وقف کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن کا پانچواں ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کے معنی پر غور کرو، قرآن مجید کے ترجمے پر غور کرو، قرآن مجید کے حلال کو حلال جانو، قرآن مجید کے حرام کو حرام پکڑو، اور جو تم قرآن کا حکم سن لو، سیکھ لو، تو پھر پوری زندگی اس پر کاربند رہو اور اس پر ڈٹے رہو، کیونکہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کسی کا بھی حکم نہیں ہے۔ اور اگلا جو قرآن کا ادب ہے چھٹے نمبر پر کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے قرآن مجید کو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے قبلہ رو بیٹھ کر پڑھا جائے۔ ادب نمبر 7 قرآن مجید کو اونچی جگہ پر بیٹھ کر پڑھا جائے۔ اللہ کا کلام ہم نے اس کو کتنا ہلکا لیا ہوا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور شاذ و نادر ہی شاید علماء اس موضوع پر گفتگو کرتے ہو۔ تو قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا عین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، جس طرح صفا مروہ کو نشانی کہا، جس طرح بیت اللہ شریف کو نشانی کہا، اور یہاں پر میں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیان کرتا ہوں، قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو مغلوف کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ مغلوف، اس کو غلاف دیا جائے۔ یہ قرآن کے آداب میں سے ہے۔ بیت اللہ شریف ایک عمارت ہے نا،
ایک بلڈنگ ہے نا تو اس کے اوپر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے عمارتیں تو اور بھی ہیں، اینٹیں تو اور بھی ہیں، اس طرح کی عمارتیں بھی بنائی جا سکتی، کمرے مکان اور بھی ہیں، دروازے اور بھی ہیں، لیکن یہ وہ ہے جو پوری دنیا سے ممتاز ہے، تاکہ اس کی جدا پرسنالٹی، اس کی شخصیت واضح ہو۔ تو اس عمارت کی شان، اس کے تقدس، اس کی عظمت، اس کی پرسنالٹی، اس کی کوالٹی، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کا غلاف۔ تو جب بیت اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس لیے اس کو مغلوف کیا جاتا ہے۔ تو کیا قرآن مجید اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے؟ لہٰذا قیمتی سے قیمتی کپڑا لے کر اس قرآن مجید کو، جس طرح پرانی روایت تھی ہماری ماؤں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے پرکھوں کی، ہمارے بڑے لوگوں کی، جس طرح یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ قرآن مجید کے اوپر سونے سے سونا، خوبصورت سے خوبصورت سلائی کروا کے غلاف چڑھاتے تھے، تاکہ پتہ چل جائے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ انگریزی کی نہیں ہے، یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہ تو تھے آداب قرآن۔ اب اس کے بعد ہے اوراق مقدسہ۔ اس موضوع کو بھی سمجھو کہ جو مقدس اوراق ہیں ان کی حفاظت کا طریقہ کار کیا ہے؟ اخباروں پر اللہ کا نام، اور جو چھونے لگانے والا ہے، چنے لگانے والا، جو یہ پھیری لگاتے ہیں، وہ جس کاغذ میں بچوں کو چیزیں ڈال کے دیتی ہیں، تو کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ واضح قرآن مجید کی آیات، اللہ کا نام، محمد کا نام، مقدس ہستیوں کا نام لکھا ہوتا ہے، اور وہ پاؤں کے نیچے بازاروں میں، گلیوں میں، گندگی کے ڈھیروں پر، گٹروں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، گٹروں کے اندر مقدس اوراق پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان اوراق، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقدس اوراق کی جان بوجھ کر کوئی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات کنفرم ہے نا؟ جان بوجھ کر کوئی توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے خطا کو، نسیان کو، اور اگر جبری کوئی ان سے گناہ کروایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کو میری امت سے معاف کر دیا۔ اگر نہ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کی یا آقا کریم کے لکھے ہوئے نام کا ورق اگر اس کے اوپر پیر آ جائے یا اس کی بے ادبی ہو جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ بولو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن جان بوجھ کر ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ لیکن گھروں میں ایسے مقدس کاغذات ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے اس طرح کے صحیفے ہوتے ہیں اور قاعدے ہوتے ہیں، اس طرح کر کے میں آپ کی ایک توجہ دلاؤں بڑے اہم ایک پوائنٹ کی طرف۔ یہ جو شادی کارڈ ہوتے ہیں، شادی کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں کارڈ کے فرنٹ پر، پھر لکھا ہوتا ہے انشاءاللہ ولیمہ اس تاریخ کو ہوگا۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ جو انشاءاللہ شادی کارڈ پہ لکھا ہے تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا؟ اور وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو یہ لیکچر دیا ہے؟ کبھی کسی ماں نے اپنے بچے کو اللہ کے نام کی تعظیم کتنی ہے، کیسے کرنی ہے، چیز صرف بیان کرنے والی نہیں، اگر یہ سستی ایسے ہی رہی تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے۔ بات سمجھ آئے گی؟ تو میں آپ کے سامنے چار طریقے بیان کرتا ہوں
کہ ان چاروں طریقوں میں سے کسی ایک پر عمل کر کے مقدس اورات کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ جانے انجانے سے ایسا ہو جائے تو وہ تو اللہ معاف کرے گا، جان بوجھ کے کوئی مقدس اورات کی یا اللہ تعالیٰ کے نام کی یا آقا کریم کے نام کی یا ایسا کوئی نام جو عذرو شریعت مقدس سمجھا جاتا ہے تو کوئی اس کی جان بوجھ کے توہین کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا، یا قرآنی آیات کی توہین کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اگر بھولے سے ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ معاف فرمائے گا۔ اب ایسے کاغذات، ایسے صفحات، ایسے اوراق، ایسے شادی کارڈ، تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو ٹھکانے لگانا ہو تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو مقدس نام ہے جن کی تعظیم ضروری ہے شریعت کی روح سے، ان کو مٹا دیا جائے اور پھر ان کاغذات کو، ان صفحات کو ٹھکانے لگائے۔ اور دوسرا طریقہ، اگر ان کو مٹانا جو ہے وہ ممکن نہ ہو کہ وہ نہ مٹائے جا سکتے ہوں اور وہ کاغذات آپ کے استعمال میں نہ ہو اور آپ نے ان کاغذات کو کہیں ٹھکانے لگانا ہو تو پھر وہ حصہ پھاڑ لیا جائے کہ جس حصے پر قرآن کی آیت بسم اللہ انشاءاللہ نام اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ کریم آقا کا لکھا ہوا ہو یا کوئی مقدس نام لکھا ہوا ہو، اس ورق کے حصے کو پھاڑ لیا جائے۔ اگر وہ مٹایا نہ جا سکے تو جو باقی بچ جائے تسلی کر لینے کے بعد ان کو ٹھکانے لگایا جائے۔ طریقہ نمبر 3، جو مقدس اوراق ہیں ان کے لیے ہر گھر میں ایک مقدس اوراق کا باکس ہونا چاہیے، اور بچوں کو یہ تعلیم ہونی چاہیے، بچوں کی والدہ کو یہ تعلیم ہونی چاہیے، بھائی کی بہنوں کو یہ تعلیم ہونی چاہیے، بیٹی کی اپنے باپ کو، باپ کی اپنی بیٹی کو، گھر کا یہ ماحول ہونا چاہیے، تربیت یہ کرتے رہنا چاہیے کہ بیٹا یہ مقدس اوراق کا باکس لگا ہے گھر کے اندر، میں اس کی فضیلت آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کا نام زمین سے اٹھاتا ہے اس کا آقا کریم نے کتنا مقام بیان کیا ہے، وہ حدیث میں آخر میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے مقدس اوراق کی حفاظت کا۔ گھروں میں شادی کارڈ آتے رہیں گے، اخبار آتی رہے گی، بچے کتابیں پڑھتے رہیں گے، سکولوں کے سلیبس میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور جو بچے قاعدہ پڑھتے ہیں وہ قاعدہ بھی پھاڑتے رہیں گے۔ ان سارے طریقوں کو محفوظ کرنے کا اور ان ساری چیزوں کو محفوظ کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ گھر میں مقدس اوراق کا باکس لگایا جائے اور بچوں کو تعلیم دی جائے اور خود بھی اس پہ عمل کیا جائے کہ جو بھی مقدس کاغذ ملے اس ڈبے میں ڈال دیا جائے، اور جس وقت وہ ڈبہ بھر جائے تو پھر اگلا طریقہ ہے اس کو دریا برد کر دیا جائے۔ اگر دریا برد نہیں تو فقہائے کرام نے کہا اس کو کنواں برد، کیونکہ پہلے کنویں ہوتے تھے اس لیے وہ فقہاء نے لکھا اس کو کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ اب کنواں ممکن نہ ہو، دریا ممکن نہ ہو تو پھر یہ بالکل آسان طریقہ ہے کہ مقدس اوراق کے لیے جو جگہ جگہ پر یا شہر شہر میں قرآن شریف محل بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر سارے مقدس اوراق اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور پھر آگے ان کو دفن کیا جاتا ہے، تو وہاں قرآن شریف محل میں پہنچا دیے جائیں یا ان کو زمین کے کسی حصے میں دفن کر دیا جائے تاکہ ان کے اوپر کوئی پیر نہ آئے، لوگوں کا آنا جانا نہ ہو اور کسی قسم کی ان کی بے ادبی نہ ہو۔ یہاں پہ معجم صغیر کی امام طبرانی نے جو حدیث بیان کی، روایت کرنے والے حضرت مولا علی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو حضرت مولا علی پاک نے بیان کیا کہ جب اللہ کا نام زمین پہ گرتا ہے تو رب ذوالجلال ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اپنے پروں سے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر وہ سایہ کر دیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر اللہ اپنے کسی ولی کو بھیجتا ہے کہ فلاں جگہ پر میرا نام زمین پہ پڑا ہے، وہ جا کر اٹھا لو۔ تو جو اللہ کا نام اٹھاتا ہے رب کے دربار میں وہ اللہ کا ولی شمار ہوتا ہے۔
تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.